تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں. اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں. کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو میں نے آمین کہا. مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یعنی عبادت یوں ہو. تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے. یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے. اور ڈھال ہے، سپر ہے. جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے. تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے. لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے. چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ. دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو. میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان. اب روزہ ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی. اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا. نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا. نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے. اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر. اب ہم مگر عادت نہیں جاتی. احتیاط کیجئے یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا. فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو. جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے. روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو. اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو. یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا؟ سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی؟ سو رہے تھے تو سو رہے تھے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا. کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا. جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے. مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں. دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے. حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں. مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے. بولو زبان سے سچ، حق بولو،
اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت۔ کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو لو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روز نہیں کریں۔ اللہ جانتا ہے، آج صبح ہی میرے دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی۔ میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون، محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا اس نے۔ میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، سن تو لے۔ میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ، بس کر دیں، ختم کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ بند کروا دیں، پرواہ نہیں کی۔ دوست راضی، دوست تو یار تو مرنے کے بعد، جیتے جی دوست تو چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھے انداز، یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں۔ آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، مت کیجئے غیبت۔ روزہ ہے ہمارا آج، اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح یہی ہے۔ تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے۔ کسی نے پیش کر دیا اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے۔ یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے، اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری، البتہ صحیح ستہ میں ہے۔ یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو، کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔
हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं, सब मुंतजिर है कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा, कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या, गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है, गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से। और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से। सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की। उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला, ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा, अब कौन उगलवाएगा, ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो, आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा, नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा, नहीं मरेगा।
لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے. کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں، یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے؟ کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے روز بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی.